ایک دفعہ کی بات ہے، چار ناقابل جدا دوست تھے: حسنت، ماہین، عبداللہ اور پارسا۔ یہ چاروں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ حسنت سب سے ہمت والا اور لیڈر ٹائپ کا لڑکا تھا۔ ماہین سب سے ذہین اور پلان بنانے والی لڑکی تھی۔ عبداللہ مزاحیہ اور ہر مشکل میں سب کو ہنسا کر حوصلہ دینے والا، جبکہ پارسا خاموش مگر بہت ہنرمند تھا۔ وہ جنگل کی چیزوں سے چیزیں بنانے میں ماہر۔ ایک دن اسکول نے ایک خاص ٹرپ کا اعلان کیا: سمندری جہاز پر ایک ہفتے کی سیر۔ بچے بہت خوش ہوئے۔ حسنت، ماہین، عبداللہ اور پارسا بھی اس ٹرپ پر گئے۔ جہاز بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ سمندر کی لہریں، نیلا پانی، ڈالفنز کا کھیل، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ چاروں دوست ڈیک پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تصاویر کھنچوا رہے تھے اور مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن تیسرے دن رات کو اچانک موسم خراب ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ہوا تیز چلنے لگی اور بارش کا طوفان شروع ہو گیا۔ جہاز ہلنے لگا۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ سب لائف جیکٹس پہن لیں، مگر طوفان اتنا شدید تھا کہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایک زبردست لہر نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پتھر جیسی چٹان سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ چیخیں، شور، پانی کا بہاؤ، سب کچھ افراتفری بن گیا۔ حسنت نے فوراً اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑا۔ ایک ساتھ رہیں گے، اس نے چیخ کر کہا۔ ماہین نے لائف بوٹ کی طرف اشارہ کیا، مگر بوٹس جلدی بھر گئیں۔ جب صبح ہوئی تو طوفان رک گیا تھا۔ سمندر میں دور دور تک کچھ نظر نہ آیا، نہ جہاز، نہ کوئی اور، صرف وہ چار دوست اور لکڑی کا ٹکڑا۔ وہ روئے بھی، مگر حسنت نے کہا، ہم زندہ ہیں اور جب تک زندہ ہے لڑیں گے۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی لکڑی ایک چھوٹے سے جزیرے کے کنارے لگ گئی۔ جزیرہ گھنے جنگل، سفید ریت اور اونچی چٹانوں والا تھا۔ کوئی انسان نظر نہ آیا۔ چاروں نے جزیرے پر قدم رکھا اور سب سے پہلے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ہم بچ گئے، ماہین نے خوشی سے کہا۔ اب شروع ہوا اصل امتحان: زندہ رہنا۔ پہلے دن انہوں نے پانی ڈھونڈا۔ پارسا نے جل میں ایک چھوٹا جھرنا تلاش کر لیا۔ ماہین نے ناریل کے درخت دیکھے اور حسنت نے چڑھ کر ناریل توڑے۔ عبداللہ نے سب کو ہنساتے ہوئے کہا، یہ تو 5 اسٹار ہوٹل سے بہتر ہے، فری ناریل جوس۔ رات کو ٹھنڈ بہت تھی۔ پارسا نے پتوں اور لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا۔ حسنت نے آگ جلانے کی کوشش کی۔ آخر کار پتھروں سے چنگاریاں نکال کر آگ جلا لی۔ وہ رات بھر آگ کے شیڈ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اپنے گھر والوں کو یاد کرتے رہے، مگر امید نہ چھوڑی۔ دن گزرتے گئے۔ انہوں نے نظام بنایا۔ ماہین پلان بناتی، کون کون سا کام کرے، گاپٹ سا چیزیں بناتا، مچھلی پکڑنے کا بھالا، پتوں کا برتن، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا جال۔ حسنت خطرناک کام کرتا، جنگل میں گھوم کر پھل ڈھونڈنا، چٹانوں پر چڑھنا۔ عبداللہ سب کا حوصلہ بڑھاتا، کہانیاں سناتا، گانے گاتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہنستا۔ ایک دن انہیں جنگل میں ایک پرانی کشتی کا ملبہ ملا، شاید کوئی پرانا مسافر۔ اس سے انہوں نے اوزار بنائے۔ ماہین نے جزیرے کی اونچی چٹان پر چڑھ کر سگنل کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں جمع کیں، تاکہ اگر کوئی جہاز یا ہوائی جہاز گزرے تو آگ جلا کر دھواں دکھائیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ وہ کمزور ہو گئے، مگر دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہ تھے۔ ایک رات عبداللہ نے کہا، اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو بھی کوئی بات نہیں، کم از کم ہم چاروں ایک ساتھ ہیں۔ مگر قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ایک صبح دور سمندر میں ایک جہاز نظر آیا۔ حسنت اور پارسا دوڑ کر چٹان پر گئے، لکڑیوں میں آگ لگائی۔ گھنا دھواں آسمان کی طرف اٹھا۔ جہاز نے دھواں دیکھا اور قریب آیا۔ ریسکیو ہیلی کاپٹر آیا۔ جب وہ چاروں ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو سب رو رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے پوچھا، تم لوگ اتنے دن کیسے بچ گئے؟ حسنت نے مسکرا کر کہا، ہم اکیلے نہیں تھے، ہم چار دوست تھے۔ واپس گھر آ کر ان کی کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی، مگر ان چاروں کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی دوستی طوفان سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ وہ آج بھی ایک ساتھ ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں۔ طوفان آئے یا جزیرہ، ہم چاروں ایک ساتھ ہیں تو کوئی بات نہیں۔